ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر گورنر کے حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف لوک سبھا میں تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ کی ہنگامہ آرائی۔ حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر، ایم سیٹ کونسلنگ اور جامع سروے کے موضوعات پر کابینی اجلاس میں تبادلہ خیال۔ 31 اگست تک ایم سیٹ کی کونسلنگ کا عمل مکمل کر لینے سپریم کورٹ کی ہدایت، ملتوی کرنے تلنگانہ حکومت کی درخواست مسترد۔ بنجارہ ہلز پولیس کے فلم نگر علاقے میں روڈی شیٹر شیخ جیلانی کا سنسنی خیز قتل، چاقوؤں سے حملے کے بعد سر پر وزنی پتھر ڈال دیا گیا۔ اور گھریلو جھگڑوں کے بعد ایک شخص نے بیوی پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا اور پھر خود بھی زہر پی لیا، دونوں ہلاک۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ مشترکہ دارالحکومت کے اختیارات گورنر کے تحت کیے جانے کے مرکز کے فیصلے کے خلاف لوک سبھا میں پیر کو تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کارروائی میں خلل پڑا۔ پیر کے دن جیسے ہی اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، ٹی آر ایس ارکان نے تحریک التوا پیش کرتے ہوئے مباحث کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر سمترا مہاجن نے ٹی آر ایس ارکان کی طرف سے پیش کی گئی تحریک التوا کو مسترد کر دیا، تاہم انہوں نے تیقن دیا کہ اس مسئلے پر وقفہ صفر کے دوران مباحث کیے جائیں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بھی اس موقع پر احتجاج کیا۔ ٹی آر ایس ارکان نے ایوان کے وسط میں پہنچ کر نعرے بازی کی۔ اسپیکر لوک سبھا نے ایوان میں جاری شور و غل کو دیکھتے ہوئے کارروائی کو 10 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ ایوان میں ٹی آر ایس کے رکن جتیندر ریڈی نے مشترکہ دارالحکومت کے اختیارات گورنر کو سونپے جانے کے فیصلے کی شدید مذمت کی۔ ایوان کی کارروائی ملتوی ہونے کے بعد وزیر داخلہ سے ٹی آر ایس ارکان نے ملاقات کی۔ ٹی آر ایس ارکان نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ تلنگانہ کو روانہ کیے گئے مکتوب سے متعلق اپنی تشویش سے واقف کروایا گیا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے ٹی آر ایس ارکان کو تیقن دیا کہ 18 اگست کو وہ تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس مسئلے پر وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ ایوان میں وزیر داخلہ کی طرف سے تلنگانہ سے متعلق کی گئی وضاحت پر بھی ٹی آر ایس ارکان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور مرکز کی طرف سے روانہ کردہ مکتوب سے فوری دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ ریاستی کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ مشترکہ دارالحکومت کے اختیارات گورنر کو سونپے جانے کے مرکز کے فیصلے پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں ایم سیٹ کونسلنگ، 19 اگست کو ہونے والے جامع سروے، قلعہ گولکنڈہ میں تلنگانہ حکومت کی یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کے انتظامات اور آئندہ ماہ سے شروع ہونے والے اسمبلی کے مجوزہ بجٹ اجلاس پر بھی کابینی اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانگریس کے باغی رکن کونسل یادو ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے سرکاریہ کمیشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گورنر کے اختیارات سے متعلق مشاورتی مکتوب لکھا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس مکتوب سے فوری دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت دستور کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یادو ریڈی نے کہا کہ اگر مرکز اس مسئلے پر اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی ہے تو ایک نئی تحریک شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی اس فیصلے کی تائید کرے گا اسے عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تلگو دیشم کے رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے مشترکہ دارالحکومت کے اختیارات گورنر کو سونپے جانے سے متعلق مرکز کے فیصلے پر ٹی آر ایس کے موقف کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے کہا کہ کے سی آر نے جس سونیا گاندھی کو دیوی کہا تھا انہوں نے ہی گورنر کو اختیارات سونپے۔ ریاست کی تقسیم جدید بل کی منظوری کے دوران کے سی آر اور کے کیشو راؤ نے کیوں اپنی زبان نہیں کھولی تھی؟
انہوں نے کہا کہ اسمبلی کو آئے بل میں گورنر کو سونپے جانے والے اختیارات سے بھی ٹی آر ایس واقف تھی۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی نے کہا کہ ملازمتوں کے لیے ہڑتال کرنے والے طلباء پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ کیوں انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دور میں ٹی آر ایس طلباء کو دیوتاؤں کی طرح پوجا کرتی تھی اور آج وہی طلباء اسے شیطان نظر آ رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ طلباء کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ٹی آر ایس اقتدار پر آئی ہے۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی ہریش راؤ کی طرف سے چندرا بابو نائیڈو کو لکھے گئے مکتوب پر تبصرہ کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ مکتوب دراصل ہریش راؤ کو کے سی آر کے نام لکھنا چاہیے تھا۔ مشترکہ دارالحکومت کے اختیارات گورنر کو سونپے جانے کے مرکز کے فیصلے پر عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں طلباء نے احتجاج کیا۔ احتجاجی طلباء نے وزیر اعظم نریندر مودی کا علامتی پتلا نظر آتش کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ طلباء نے کہا کہ مرکزی حکومت کو فوری اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سال 2009 سے 2014 کے درمیان آفات سماوی سے متاثرہ کسانوں کو سبسڈی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 404 کروڑ روپے جاری کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بارش سے کسانوں کو ہوئے نقصانات کے لیے 75 کروڑ روپے مختص کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حکومت نے تلنگانہ میں 19 اگست کو کرائے جانے والے جامع سروے کے لیے تعطیل کا اعلان کیا ہے اور 19 اگست کی تعطیل کے لیے احکام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 31 اگست تک ایم سیٹ کاؤنسلنگ کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کاؤنسلنگ کو 3 مہینوں کے لیے ملتوی کیے جانے کی درخواست کو اعلیٰ عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم کے بل اور رہنمائانہ خطوط کے مطابق داخلوں کا عمل پورا کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ 1 سپٹمبر سے تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ تاہم سپریم کورٹ نے فیس باز ادائیگی اور 1956 کی مقامیت سے متعلق تلنگانہ حکومت کی شرط پر مداخلت سے انکار کر دیا۔ آندھرا پردیش محکمہ اعلیٰ تعلیم کے تحت کاؤنسلنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس دوران تلنگانہ اعلیٰ تعلیم کونسل کے صدر نشین پاپی ریڈی نے کہا ہے کہ کاؤنسلنگ سے متعلق سپریم کورٹ کے احکام کا احترام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے احکام کی کاپی ملنے کے بعد ہی کاؤنسلنگ سے متعلق فیصلہ لیا جائے گا۔ اس دوران آندھرا پردیش تعلیمی بورڈ کے صدر نشین وینو گوپال ریڈی نے کہا کہ اگست کے آخری ہفتے میں پہلے مرحلے کی کاؤنسلنگ مکمل کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کاؤنسلنگ سے متعلق منگل یا چہارشنبے کو ایک اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا جس میں تلنگانہ اعلیٰ تعلیم بورڈ کے عہدیداروں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 14 اگست سے تلنگانہ میں کاؤنسلنگ کے آغاز کا امکان ہے۔ 23 اگست تک صداقت ناموں کی جانچ کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ آندھرا پردیش کے ملازمین نے تلنگانہ حکومت کی طرف سے 19 اگست کو کرائے جانے والے جامع سروے کے دوران خدمات کی انجام دہی سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سروے کے دوران خدمات پر حاضر رہنے کے لیے 22 ملازمین کو جی ایچ ایم سی کمشنر کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی تھی۔ سیکریٹریٹ ملازمین ایسوسی ایشن کے نمائندہ مرلی کرشنا نے کہا ہے کہ اگر ان کی حکومت کے چیف سیکریٹری جامع سروے کے دوران خدمات انجام دینے کی ہدایت دیتے ہیں تبھی وہ خدمات پر حاضر رہیں گے۔ آندھرا پردیش ملازمین کے نمائندے کا کہنا تھا کہ جب آندھرا ملازمین پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر انہیں کیوں خدمات پر حاضر ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ آندھرا حکومت میں کام کرنے والے ملازمین کو 19 اگست تک رخصت نہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ مہندر ریڈی نے کہا ہے کہ اگر آندھرا حکومت کے پاس شرم و حیا باقی ہے تو انہیں آندھرا سے انتظامیہ چلا لینا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت کے وزیر اعلیٰ اور وزراء کو تلنگانہ حکومت پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی ریاست کی ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ KCR حکومت کے اقدامات سے چندرا بابو نائیڈو بوکھلا گئے ہیں اور اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے تلنگانہ حکومت کو نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ حکومت صرف تلنگانہ طلباء کی ہی فیس ادا کرے گی۔ آندھرا پردیش کی IAS عہدیدار چندنا کھن کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے اجلاس میں شرکت سے روک دیا گیا۔ عہدیداروں نے انہیں بتایا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد یہ انسٹیٹیوٹ تلنگانہ کا مختص کردہ ہے اور BP آچاریہ اس کے صدر نشین ہیں، اس لیے وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اجلاس میں شرکت کی اجازت نہ دینے پر چندنا کھن نے انسٹیٹیوٹ کے باب الداخلے کے پاس دھرنا بھی دیا، تاہم پولیس نے وہاں پہنچ کر انہیں وہاں سے روانہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری کیے گئے بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ تلنگانہ کا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ادارے کے صدر نشین کے عہدے پر آندھرا پردیش کا عہدیدار نہیں رہ سکتا۔ تنظیم جدید بل 10ویں شیڈیول کے مطابق یہ ادارہ تلنگانہ کو الاٹ کیا گیا ہے، اس کا صدر نشین بھی تلنگانہ حکومت کا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے پیر کو محکمہ برقی کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں ٹرانسکور جینکو کے مینیجنگ ڈائریکٹرز اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریاست میں جاری برقی کٹوتی اور دیگر ریاستوں سے برقی کی خریدی کی پیش رفت کا بھی اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ اڈانی گروپ کے صدر نشین گوتم اڈانی نے پیر کو وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گوتم اڈانی نے کمپنی کی سرگرمیوں سے متعلق وزیر اعلیٰ کو واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کمپنی سال 2020 تک 20,000 میگا واٹ برقی پیداوار کو یقینی بنائے گی تاکہ ضرورت مند ریاستوں کو برقی سربراہ کی جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اڈانی گروپ کے صدر نشین کو بتایا کہ تلنگانہ حکومت جلد ہی سنگل ونڈو کے تحت صنعتی پالیسی کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت پہلے ہی صنعتوں کے قیام کے لیے اراضی کی نشاندہی کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں برقی کی قلت پائی جاتی ہے اور اڈانی گروپ برقی بحران کی یکسوئی میں مدد کرے گا تو یہ خوش آئند بات ہوگی۔ اس موقع پر تلنگانہ حکومت کے چیف سیکریٹری راجیو شرما اور پرنسپل سیکریٹری نرسنگ راؤ بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے 2014-15 کے تخمینہ بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں وزیر فینانس راجندر نے مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں وزیر زراعت نے بھی شرکت کی۔ وزیر فینانس نے مختلف محکمہ جات کی تجاویز کی سماعت کی اور تخمینہ بجٹ کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی دختر اور رکن پارلیمنٹ کویتا کے خلاف مادنا پیٹ پولیس نے FIR درج کی ہے۔ کویتا کے خلاف دفعات 124A، 153A اور 505 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شہر کے ایک وکیل نے کویتا کے خلاف کشمیر اور تلنگانہ سے متعلق ریمارکس پر پولیس میں یہ شکایت درج کرائی تھی۔ شکایت میں درخواست گزار نے الزام لگایا تھا کہ کویتا نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ جموں کشمیر اور تلنگانہ ریاستیں پہلے ہندوستان میں شامل نہیں تھیں، دونوں ریاستیں علیحدہ تھیں، آزادی کے بعد دونوں ریاستوں کو زبردستی ہندوستان میں شامل کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے کامن ویلتھ گیمز میں میڈلز حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے انعامات کے لیے 2,96,00,000 روپے جاری کیے۔ اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے گئے۔ طلائی تمغہ جیتنے والے بیڈمنٹن کھلاڑی کیشپ کو 50 لاکھ روپے،
نشانہ بازی میں سلور میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑی کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جبکہ کانسے کا میڈل جیتنے والے گگن نارنگ کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ دلتوں کو اراضی تقسیم کی اسکیم کے لیے بھی 140 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کے ایم ڈی این وی ایس ریڈی نے چیف سیکرٹری راجیو شرما سے ملاقات کرتے ہوئے پروجیکٹ کے کام کی پیش رفت سے انہیں واقف کروایا۔ این وی ایس ریڈی نے ٹرائل رن کی رپورٹ بھی چیف سیکرٹری کو پیش کی۔ ایسوسی ایشن آف انڈین پروفیشنلز کی جانب سے سال 2014 کے لیے ایکسلنس ایوارڈز پیش کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایف اے پی سی سی آئی واقع لکڑی کا پل میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے سیکنڈری اور ہائی اسکول کے طلباء میں میرٹ ایوارڈز بھی تقسیم کیے۔ سید علی چبوترا کے بعض علاقوں میں پانی کی عدم سربراہی اور قلت کی شکایات پر متعلقہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے رکن بلدیہ مکرم علی کے ہمراہ دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے پانی کی کمی اور عدم سربراہی کے نقائص کا جائزہ لے کر فوری شکایات دور کرنے کے ساتھ موجود عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹریٹ لائٹس کے مسائل کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جسے بہت جلد دور کروا لیا جائے گا۔ الیکٹرک کے 1-2 پول نکالنے کا ہے، چینج کرنے کا ہے، اس کے لیے بھی اس سے پہلے توجہ دلائی تھی، اب تک نہیں نکالا گیا۔ سپریم انجینئر ساؤتھ سرکل کو بول کے وہ پولا بھی آپ سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہاں پر اسٹریٹ لائٹ کا مینٹیننس کا کام بلدیہ کی طرف سے لوگوں نے کیا۔ ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ایریا کے ورکرز حضور معتمدین، حضور ہمارے وسیم صاحب، ان کے ساتھیاں مل کے مینٹیننس کا کام کروایا۔ یہاں پہ ایک ڈینیج کی لینڈ کی منظوری رکی ہوئی ہے، وہ منظوری کے بعد وہ کام کا آغاز ہو گیا۔ یہاں پہ موڑیوں کی جو دشواریاں اس سے بہت دور ہو جائیں گی۔ آج کے اس دورے میں مغل پورہ کارپوریٹر مکرم علی صاحب کے علاوہ ابتدائی مجلس کے تمام یہاں کے احباب، سرگرم مراکین سکھورے ہمارے ساتھ ہیں، بلدی برقی آب رسانی کے عہدیدار بھی ساتھ ہیں۔ جو بھی اہم کام ہے اس کی نشاندہی کی گئی، ان کو توجہ دلایا گیا۔ انشاءاللہ پانی کی جو بنیادی تکلیف ہے اس شکایت کو دور کرنا پہلا مقصد ہے ہمارا۔ 4 دن کے اندر اس شکایت کا جائزہ لے کر اس کو مکمل طور پر دور کیا جائے گا۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں حیدرآباد انٹر اسکول اسپورٹس چیمپئن شپ کا افتتاح انجام دیا، جسے اولڈ سٹی اسکول گیمز ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس چیمپئن شپ میں اسکولی طلباء کے لیے مختلف کھیلوں کے مقابلے رکھے گئے ہیں۔ کھلاڑی طلباء نے رکن اسمبلی کا خیر مقدم کیا اور مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی دی۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے نامپلی ہاسپٹل کا دورہ کر کے دواخانے کے مسائل دریافت کیے۔ پیر کے دن دوپہر کے اوقات میں انہوں نے دواخانے کا معائنہ کیا اور انچارج سپرنٹینڈنٹ سے تفصیلات معلوم کیں۔ انہوں نے آپریشن تھیٹر کے علاوہ دواخانے کے متفرق مسائل کی یکسوئی کرنے کا تیقن دیا ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی این وی ایس پربھاکر نے کہا ہے کہ کے سی آر اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پربھاکر نے کہا کہ کے سی آر کی طرف سے وزیر اعظم کو فاسسٹ کہا جانا ایک غلطی ہے اور اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ بی جے پی رکن اسمبلی نے کہا کہ دراصل کے سی آر دارالسلام کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں اور اویسی بھائیوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ پربھاکر نے کہا کہ مشترکہ دارالحکومت کے اختیارات گورنر کو سونپے جانے کی مخالفت اویسی بھائیوں کے کہنے پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں جامع سروے سے مستحق افراد کو نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت فلاحی پروگراموں کو محدود کرنا چاہتی ہے۔
آندھرا پردیش کے وزیر بلدی نظم و نسق نارائنا نے کونسل کی رکنیت کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ تلگو دیشم کے ڈی ویرا بھدرا راؤ نے YSR کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ MLA کوٹے کی اس مخلوعہ نشست کے لیے نارائنا نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ YSR کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی بھاسکر ریڈی نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینی ٹیم کو جوکر گینگ سے تعبیر کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قرضوں کی معافی کے وعدے پر آندھرا حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اب اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جگن موہن ریڈی پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ بھاسکر ریڈی نے کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں سے انحراف کرنے والی حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی مخالفت سے بچنے کے لیے جگن موہن ریڈی پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ محکمہ برقی کے وجیلنس عہدیداروں نے ٹپا چبوترا اور دتاتریہ نگر کے علاقوں میں برقی میٹرز کی جانچ کی۔ محکمہ برقی کی اس کارروائی سے مکینوں کو تشویش لاحق ہو گئی تھی، لیکن وجیلنس ٹیموں نے دکانوں اور مکانوں کے میٹرز کی جانچ کی اور نقائص دور کر کے نئی سیل لگا دی۔ تلنگانہ راہل گاندھی بریگیڈ کی جانب سے پیر کو ایک تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں پارٹی میں بہتر خدمات انجام دینے والوں میں صداقت نامے تقسیم کیے گئے۔ سابق رکن پارلیمنٹ ایس ستیہ نارائنا اور رکن کونسل فاروق حسین کے علاوہ تلنگانہ یونٹ کے صدر شمس الدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گھریلو تنازعات کی کونسلنگ کے ذریعے یکسوئی کے مقصد سے نارتھ زون پولیس کی جانب سے کونسلنگ سیشن کا آغاز عمل میں آیا ہے۔ اس موقع پر جوائنٹ کمشنر پولیس سندیپ شنڈالیا نے کہا کہ عدالت کی ہدایت کے مطابق شوہر اور بیوی کے جھگڑے پر فوری مقدمہ درج نہ کرتے ہوئے ان کی پہلے کونسلنگ کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ فریقین کو اپنے تعلقات سدھارنے کے لیے پولیس ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 تا 5 مرتبہ بھی تنازع کا شکار جوڑے کی صلح صفائی کے لیے پولیس کونسلنگ کا ہی عمل اختیار کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کونسلنگ کے ذریعے اگر تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس موقع پر DCP نارتھ زون جے لکشمی بھی موجود تھیں۔ بنجارہ ہلز کے علاقے فلم نگر میں ایک روڈی شیٹر کا قتل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 25 سالہ شیخ جیلانی پیر کی علیہ صبح اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ لاش پارک میں پڑی ہوئی پائی گئی۔ صفائی کرنے والی خواتین نے لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ شیخ جیلانی کو پہلے تو چاقوں سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا گیا اور پھر وزنی پتھر ڈال کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ پٹن چیرو کے علاقے ناگرم میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد خود بھی زہریلی دوا پی کر خودکشی کر لی۔ سب انسپکٹر پٹن چیرو پولیس سدھیر نے میڈیا کو بتایا کہ نارائنا اور چندرما کے درمیان چند دنوں سے گھریلو جھگڑے چل رہے تھے۔ پیر کے دن ہوئے جھگڑے میں نارائنا نے طیش میں آ کر چندرما پر کولہاڑی سے وار کر دیا اور پھر اس نے خود بھی زہریلی دوا پی لی۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ DCP سینٹرل زون کی ٹیم نے توجہ ہٹا کر طلائی زیورات کا سرقہ کرنے کے الزام میں 3 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے دل سکھ نگر کے رہنے والے 46 سالہ سنتوش کلکرنی، گولی گوڑا کے رہنے والے 45 سالہ پی لکشمن اور دل سکھ نگر کے ہی 45 سالہ ایم بھاسکر کو گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ مذکورہ افراد نے کرانہ جنرل سٹور کے مالکوں کو ان کے پروڈکٹس فروخت کرنے پر طلائی زیورات بطور تحفہ دینے کا لالچ دیتے ہوئے جھانسا دے رہے تھے۔
پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد نے توجہ ہٹانے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور وہ اپنے آپ کو مختلف بسکٹس کمپنیوں کے سپلائر ظاہر کرتے ہوئے ایسی دکانوں کو نشانہ بناتے تھے جہاں ضعیف مرد اور عورتیں دکان چلاتی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ یہ لوگ دکان کے مالک کو یہ لالچ دیتے تھے کہ انہیں کمپنی کی جانب سے طلائی چین دی جا رہی ہے اور ناپ کے لیے ان کی چین درکار ہے۔ بھولے دکاندار جب اپنی طلائی چین ناپ کے لیے دے دیتے تو یہ لوگ انہیں کسی کام میں الجھا کر چین کے ساتھ فرار ہو جاتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ مذکورہ افراد کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنز میں سال 2011 سے لے کر اب تک 20 مقدمات درج ہیں، لیکن وہ اب تک گرفتار نہیں کیے گئے تھے۔ پولیس نے مختلف رہن سینٹر سے زائد از 13 لاکھ روپے مالیاتی زیورات برآمد کر لیے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر گورنر کے حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف لوک سبھا میں تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ کی ہنگامہ آرائی۔ حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر، ایم سیٹ کونسلنگ اور جامع سروے کے موضوعات پر کابینی اجلاس میں تبادلہ خیال۔ 31 اگست تک ایم سیٹ کی کونسلنگ کا عمل مکمل کر لینے سپریم کورٹ کی ہدایت، ملتوی کرنے تلنگانہ حکومت کی درخواست مسترد۔ بنجارہ ہلز پولیس کے فلم نگر علاقے میں روڈی شیٹر شیخ جیلانی کا سنسنی خیز قتل، چاقوؤں سے حملے کے بعد سر پر وزنی پتھر ڈال دیا گیا۔ اور گھریلو جھگڑوں کے بعد ایک شخص نے بیوی پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا اور پھر خود بھی زہر پی لیا، دونوں ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔